حارث بھائی کیا حکم ہے؟ حارث فاروقی میرا نام۔ حارث فاروقی جی صاحب آپ سے کتوں کال کیا؟ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ پاکستان سے، کس شہر سے؟ پاکستان راولپنڈی اسلام آباد۔ راول پنڈی اسلام آباد۔ حکم کرو بھائی صاحب، کیا حکم؟ فون کو نہ ہلائیں، فون کو ایک جگہ رکھ نا، بالکل درمیان، فون کے اسکرین کے آپ درمیان آ جائیں۔ ہاں، چند سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، اور سائڈ اور فون اور چہرہ سینٹر میں لاؤ نا اپنا چہرہ۔ ہاں مزید ہاں اب بہتر ابھی صحیح ہے؟ بہتر، ہاں بھی صحیح ہے، ہاں بسم اللہ۔ سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ موجودہ جو قرآن کریم ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس پہ اور ہمارا آپ ایمان نے ہے، اس کا حجت ہے، قرآن مجید حجت ہے، اللہ کا موجودہ کلام، قرآن کریم، اللہ کا موجودہ قرآن کریم، اور کہاں سے معدومہ بھی کوئی قرآن ہے؟ وہ تو معدومہ آپ کے کتب میں ہے نا، معدومہ کتب جس کو جلا دیا عثمان، معدومہ قرآن وہ تو آپ کے کتب میں ہے۔ موجودہ جو قرآن کریم ہے، کتب میں لکھا ہوا ہے کہ موجودہ قرآن کریم کی 6000 کچھ آیات ہیں، 400، ٹھیک ہے؟ آپ کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے قرآن کی 17,000 آیات سے زیادہ ہیں۔ آپ کی کتب اصول کافی میں لکھا ہے۔ تو اس کا ہمیں نہیں معلوم۔ دیکھیں قرآن کی آیت کیا ہوتی ہے، دیکھیں نا قرآن کی آیت ہوتی ہے، اس میں تو آپ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کے جو مختلف قراءات ہیں ابھی اس میں بھی آیات میں اختلاف ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یہاں تک کہ سورہ فاتحہ میں بھی اختلاف ہے کہ اس کے کتنے آیتیں ہیں، کیونکہ ایک آیت آپ 2 الفاظ کو ملا کے ایک آیت بناتے ہیں، یا 5 الفاظ کو، یا 7 الفاظ کو، تو یہ قرآن کی جو آیات کی عدد ہے ابھی موجودہ جو مختلف ہمارے پاس مشہور قراءات ہیں، ان میں نمبرنگ جو ہے قرآن کی آیات کی نمبرنگ میں اختلاف ہے، آپ کو پتہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی حدیث وغیرہ تو ہے نہیں کہ آیت کیا ہوتی ہے۔ تو یہ آیت کیونکہ مختلف قاریوں نے قرآن کی آیات کی مختلف نقل کی ہے، تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کس طرح کہاں وقف کرتے تھے، کہاں کس کو آیت قرار دیتے تھے، نہیں دیتے تھے۔ یہ تو ہمارے پاس جو پہنچا ہے وہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ حدیث ودیث تو کچھ بھی نہیں ہے، جو مصحف ہے وہی ہے۔ کی بات نہیں پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، میں آپ نے جو کہا ہے نا کہ آپ نے کہا کہ آپ کے پاس، پہلے پوری بات سنیں، پہلے میری پوری بات سنیں۔ موجودہ جو قرآن کریم موجود ہے، موجودہ جو جس کو ہم بھی پڑھتے ہیں اور آپ بھی پڑھتے ہیں، اس قرآن کریم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حالانکہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ کہ ہمارے جو امام بھائی ہیں نا، مہدی کے ظہور کے بعد، ہمارے جو بھائی آتے ہیں ادھر ہمارے، اور ان کو بہت شوق ہوتی ہے کہ اپنے سوال بار بار دہرائیں۔ آپ کے سوال سمجھ آئیے نا، آپ نے کہا کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ 17,000 آیات ہے قرآن مجید کے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آیات جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ آیا کیا ہوتی ہے قرآن مجید میں؟ کوئی حدیث ہے کہ آیا کی ڈیفینیشن آپ کو بتا دے؟ آپ مجھے بتائیں کہ مختلف قراءات میں آیات کی نمبرنگ آج جو موجودہ قرآن ہے اس میں کیوں اختلاف ہے؟ کیوں نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ اچھا علیہ مجھے وسلم بتائیں آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ مجھے پہلے مجھے اپنے باتیں بتاؤ نا۔ آپ تعلیم کو چھوڑیں، میری نہیں چھوڑتے نا، آپ چھوڑیں، آپ میرے ساتھ۔ اور بھائی صاحب ادھر بات کرنا ہے نا، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ مولوی ہیں، آپ کیا چیز ہیں، آپ بتائیں نا لوگوں کو۔ میں عالم ہوں، آپ میرے ساتھ گفتگو کریں بس۔ میں کہاں بھاگ رہا ہوں، میں آپ کی عزت کر رہا ہوں۔ آپ لڑائی کے لیتے ہو نہیں، بات کرنے کے لیے۔ آپ عالم ہیں، کیا پڑھی ہے آپ نے؟ پڑھا کیا ہے آپ نے؟ کیا پڑھا ہے نا او بھائی صاحب، آپ نے کیا پڑھا ہے مجھے بتائیں۔ میں نے کیا پڑھا ہے؟ میں عالم کورس کیا، 8 سالہ درس نظامی کورس مکمل کیے۔ اچھا اب کہاں سے کورس مکمل کیا؟ یہاں پاکستان کے شہر راولپنڈی سے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اب کیا مصروفیات ہیں آپ؟ اب کیا ذمہ داری انجام دے رہے ہیں؟ اب میری مصروفیت بس مسجد میں امام خطیب ہوں۔ اچھا وہ تو پنڈی میں؟ جی اچھی بات۔ اچھا آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جی میں آپ کو ایک چیز دکھانا دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے سنن سعید ابن منصور، المجلد الثانی، چھاپ دار السمیعی للنشر، کتاب چھپی ہے سن 1414 1993 میں۔ یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 432 میں۔ یہاں پہ حدیث ہے، حدثنا سعید قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن ایوب عن نافع عن ابن عمر قال لا يقولن احدكم اخذت القرآن كله
عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ میں سے کسی کو حق نہیں ہے کہ یہ کہہ دے کہ میں نے سارا قرآن لیا ہوا ہے، میرے پاس سارا قرآن ہے. وما یدریہما کلہ، تم لوگوں کو کیا معلوم کہ پورا قرآن کیا ہے. قد ذہب منہ قرآن کثیر، بہت سارا قرآن ہے جو غائب ہو چکا ہے، معدوم ہو چکا ہے. ولیکن یقول اخذنا ما ظہر منہ، لیکن یہ کہہ دو کہ قرآن ہمارے پاس وہی ہے جو بچ گیا ہے. یہاں پر اس کی حاشیہ نمبر 2 میں اس کے سند کے متعلق محقق فرماتے ہیں فظاہر هذا السند صحیح لا مجال للشک فی، اس کی سند کی ظاہر یہ ہے کہ صحیح ہے، اس میں شک کا کوئی محل و گنجائش نہیں ہے. لأنه محلى بسلسلة من ائمة الحدیث، کیونکہ یہ سند مزین ہے ائمہ حدیث کے ناموں کے ساتھ. فاسماعیل هو ابن علی و ایوب هو السختیانی و نافع مولا ابن عمر، تو یہ سب کے سب ائمہ حدیث بڑے بڑے جلیل شیخین کے روات ہیں، اور اس میں ذہب قرآن کثیر، بہت سارا قرآن چلا گیا ہے. اوکے، تو اگر آپ کہتے ہیں شیعوں کے پاس حدیث ہے کہ 17 کہاں پہ چلا گیا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہاں پہ چلا؟ وہ عبداللہ ابن عمر سے پوچھو کہاں پہ چلا گیا، اس نے نہیں بتایا. اس نے کہا آپ پورا قرآن آپ کے پاس نہیں ہے، بہت سارا قرآن چلا گیا. کہاں چلا گیا اس نے نہیں بولا. میں آپ کو وہی کہہ سکتا، عقائد کی بنیادی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے تو یہ آپ کے اصل قرآن جو ہے وہ امام مہدی کے ظہور کے بعد آئے گا. آپ کے بھی اس بنیادی کتب میں ہے کہ قرآن بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے، پورا قرآن نہیں ہے آپ کے پاس. نہیں، اپنی بات کریں نا، آپ اپنی بات کریں نا. آپ کی سوال جو کر رہا ہوں، آپ عالم دین ہیں، آپ عالم دین ہیں، آپ دوسرے پہ تان کرنے آئے ہیں. پہلے اپنی حالت دیکھتے نا. اگر ایک شخص مثلا خود وہ چور ہے، دوسرے کو کہہ سکتا ہے کہ آپ نے چوری کیا. اگر ایک شخص نے خود بھائی چور ہے، وہ جیل میں 50 سال کی قید ہے اس کو، اب دوسرے آدمی کو کہہ دے کہ آپ نے چوری کی. بھائی تم اپنی حالت پہلے تو دیکھو نا. آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں نا. آپ ادھر ادھر کی نہیں ہے، یہ کتاب ہے، ادھر ادھر کی بات نہیں ہے. آپ ہم پہ تان لے کے آئے قرآن مجید کی. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں آپ کی اپنی کتاب سے. یہ پہلے آپ عالم دین ہے، پہلے تحقیق کرتے ہیں. اگر ابھی تحقیق نہیں ہے تو میں آپ کو ٹائم دے دیتا ہوں، آپ 1-2 ہفتے تحقیق کر کے آ جائیں. ہم قرآن پہ آپ کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں تیاری کے بعد. آپ تیاری کر کے قرآن پہ مناظرے کی تحقیق کی ضرورت کیا ہے؟ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو سن لو، ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. یہ کتاب ہے مسلم، جی صحیح مسلم، جی ہے، چھاپ دارالفکر. کتاب چھپی ہے سنہ 1432 دارالفکر بیروت میں. یہ کتاب الرضاعہ، رضاعہ کی کتاب الرضاع التحریم ب5 رضاعات ہیں. عائشہ نے فرمایا کان فیما انزل من القرآن، قرآن میں نازل ہوئی تھی 10 رضاعات معلومات یحرمنا، 10 رضاعات معلومات محرمیت کا سبب ہیں. ثم نسخنا، پھر سے یہ نسخ ہو گئی ب5 معلومات، 5 معلومات کے ساتھ. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہن فیما یقرأ من القرآن، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اور یہ قرآن مجید میں اس کی تلاوت ہوتی تھی. اب دکھاؤ مجھے یہ آیا قرآن. میری بات سنیں. نسخ اور چیز ہے، غائب اور چیز ہے. نسخ نہیں ہوئی، ناسخ منسوخ، حکم نسخ ہوا. بھائی صاحب حکم نسخ ہوا، لفظ موجود ہے، لوگ اس کو پڑھتے. آیات ایسی ہیں ناسخ کم از کم ناسخ نہیں. او بھائی صاحب ناسخ ہمیں دکھا دو. وہ تو کہہ رہے کہ یہ قرآن میں موجود تھی، لوگ اس کو پڑھتے تھے، ناسخ منسوخ کو دونوں کو. وہ تو آپ زیادہ عالم ہے یا عائشہ زیادہ عالم ہے؟ نہیں، میں حدیث کا انکار نہیں کر رہا ہوں، حدیث بالکل صحیح ہے. کس کا انکار کر رہا ہے؟ آپ کے سمجھنے میں فرق ہے. ناسخ اور چیز ہوتی ہے، غیب اور چیز ہوتی ہے. آپ غیب کی حدیث مجھے دکھائیں کہ غیب ہوا قرآن کریم، اور یہ حدیث دکھائیں کہ امام مہدی کے پاس ہے قرآن کریم. آپ بتائیں، دیکھیں آپ کا قرآن کہاں ہے؟ آپ کا تو غائب ہوئے، وہ معدوم ہو گئے نا، آپ کے پاس تو کسی کے پاس نہیں ہے. یہ اس بات نہیں، ہمارے پاس اصلی قرآن کریم موجود ہے. اصلی قرآن کریم موجود ہے. ملاحظہ فرماؤ، یہ اصلی قرآن اس کو دکھا دیتے. سنن ابن ماجہ، چاپ دارالفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 1424 2003 میں. یہ کتاب ہے باب الرضاع الکبیر، کتاب النکاح میں، حدیث نمبر 1944. ہاں مولوی صاحب، آپ کی معلومات، آپ نے جو درس نظامی پڑھی ہے نا، اب مزید ہم آپ کو کچھ نظامی پڑھاتے ہیں. نظامی سیکھو. عبد الرحمن ابن قاسم ابن محمد سے، اور وہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں. قالت، عائشہ نے فرمایا لقد نزلت آیت الرجم، رجم نازل ہوئی ہے. ورضاعۃ الکبیر 10،
کبیر کو، بڑے آدمی کو 10 دفعہ چاٹی دے دو، وہ محرم بن جاتا ہے. وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِ، وہ یہ سب قرآن میں نے کاغذ میں لکھا تھا، کتاب میں لکھا تھا، وہ میرے بستر کے نیچے. حالت دیکھو. کوئی بھی آپ لوگ پنڈی میں یہی رسم ہے آپ کے پاس، قرآن کو چارپائی کے نیچے رکھتے ہو. فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی چارپائی کے نیچے رکھ کے اس پہ سو جائے، وہ مسلمان یا کافر ہے؟ بتاؤ. مطلب یہی، اگر کوئی قرآن کو بستر کے نیچے رکھ کے اس پہ سوتا رہے. اور بھائی قرآن کو بستر کے نیچے رکھتے ہیں یا تو اوپر، اور قرآن کے احترام ہے اس پہ سوتے ہیں. مولوی صاحب پھنس گیا ہے، فتوا نہیں دے گا، فتوا نہیں دے گا. فتوا نہ دو، لوگوں کو پتہ چل گیا، آپ کو بس جواب نہیں ہے. فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وتشاغلنا بموته دخل داجن فاکلها. اب وہ غائب ہو گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں غائب ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، بکری آ کے کھا گئی ہے. وہ قرآن، بہت سارا قرآن ضائع ہو گیا، وہ کہا گیا، بکری کھا گئی ہے. ہاں جی حارث بھائی، بکری کو کیسے کھایا؟ بکری رو کھا لیا کر رہے ہیں نا. وہ نہیں، عائشہ کی حدیث دکھا رہا ہوں. مذاق کیوں کر رہا ہوں؟ میں حدیث دکھا دی آپ کو. بستر کے نیچے قرآن رکھ کے قرآن پہ سو جانا مسلمان ہے؟ یہ مسلمان کا کردار ہے؟ مینو ڈس مولوی، مینو ڈس. اس سوال کا جواب. ہاں دوسری بات، قرآن آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ جواب یہ بکری کھا گئی. آپ کی اماں نے جواب دے دی، بکری کھا گئی. اب مزید بولو. آپ میری بات کا جواب نہیں دے رہے. آپ کی بات کا کیا جواب دے دوں؟ تم میرے بات کا، تم بتاؤ نا، تم اب میرے ایک بات کا جواب کریم کے اوپر آپ کے کیا، او بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ قرآن کریم ٹھیک ہے یا نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. کوئی نہ کہے ٹھیک ہے، لعنت ہے اس پر. لعنت ہے؟ لعنت ہے بالکل. اصول کافی کے مصنف پر بھی لعنت کریں. نہیں، میں نے کہا جو قرآن کو نہ مانے نہ لعنت ہے. میں نے نہیں کہا. دیکھیں جو موجودہ قرآن جو دو یہ سب اللہ کا کلام ہے، یہ سب اللہ کا کلام ہے، یہ سب اللہ کا کلام ہے. یہ سب جو بھی ہے اس کہہ دے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس پہ لعنت ہے. جو بھی کہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس پہ لعنت ہے. اوکے، اصلی بھی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل اصلی ہے. اللہ کا کلام ہے، غیر اصلی بھی ہو سکتا ہے بھائی. یہ پتہ نہیں، آپ پٹھان تو نہیں ہے بھائی؟ آپ کی کتابوں آپ پٹھان ہے بھائی. مجھے لگتا ہے آپ پٹھان ہے بھائی. کہتا ہے اصلی ہے. پٹھان نہیں، میں آپ کی کتابوں سے بات کر رہا ہوں. او بھائی آپ لگتا ہے مجھے پٹھان ہے. آپ پٹھان پنجابی یا پٹھان ہے؟ میں مسلمان ہوں. ایک منٹ. میں شیعہ نہیں ہوں، مسلمان. تم شیعہ نہیں ہو؟ اچھا، شیعہ ہونے کے لائق بھی نہیں ہے نا. شیعہ ہونا جو ہے توفیق مانگتا ہے، توفیق مانگتا ہے بھائی، توفیق. ٹھیک ہے نا، وہ نور کی شیعہ ہونا توفیق نہیں مانتا ہے. نور کی شیعہ ہونا توفیق نہیں مانتا ہے. مسلمان ہونا توفیق مانتا ہے، مومن ہونا توفیق مانتا ہے. ایک منٹ بھائی. اچھا مزید کچھ بولنا ہے بھائی؟ آپ نے ابھی کیا جواب دینا ہے بھائی؟ آپ کے کتب میں میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا صحیح. یار یہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا قرآن تو امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور کے بعد ہوگا. آپ کی تو بکری کھا گئی نا، تو کون سا بہتر ہے کہ محفوظ ہو یا بکری کھا گئی ہے؟ آپ کی تو بکری کھا گئی ہے. آپ کے قرآن تو بکری کھا گئی نا. بکری نہیں کھائی. کیسے بکری؟ ہمارا تو بکری کھا گئی نا، کیسے کھا گئی؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ قرآن کریم کی ہر آیت صحابہ کرام نے جیسے لکھی ہے، یہ حق ہے، یہ سچی ہے، قیامت کی صبح تک اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں کر سکتا. وہ حدیث دکھاؤ، وہ حدیث دکھاؤ، وہ روایت دکھاؤ. تمہارے اکابر دیکھو، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے، آپ حدیث نہیں ہے، آپ کوئی راوی نہیں ہے، آپ کوئی صحابی، آپ کچھ بھی نہیں ہے، آپ ایک مولوی ہیں. آپ اگر کتاب سے نکال کر، بخاری سے، مسلم سے نکال کر لوگوں کو سنائیں تو آپ کی بات صحیح ہے،
ویسے اپنے سے من گڑت بات بنائے نا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن صحیح ہے، آپ کے نزدیک کامل ہے، وہ دکھاؤ، وہ حدیث دکھاؤ. وہ عائشہ تو کہہ رہے بکری کھا گئی ہے پورے قرآن کو. عبداللہ ابن عمر کہہ رہے کچھ قرآن بچ گیا. اب میں عمر کا بھی قول آپ کو دکھا دیتا ہوں، عمر صاحب کا بھی قول دکھا دیتا ہوں کہ عمر کیا فرماتے ہیں. یہ دکھائیں. یہ بکری یہ کھا کتاب گئی ہے، آپ کی کتابوں میں لکھا ہے. اور بھائی اپنی کتاب کا تم نے فاضل نہیں کیسے کہہ رہے ہو بھائی؟ ابھی تمہارے کتاب میں دکھا دیا، پھر کہتا ہے تمہاری کتابوں میں لکھا ہے. یہ سنن ابن ماجہ ہے بھائی، ابھی دکھا دیا، کہتا ہے تمہاری کتابوں میں لکھا ہے. مسلم دکھا دیا بھائی، کہتا ہے تمہاری کتابوں میں لکھا. ابھی چپ کرو، ابھی بخاری میں دکھاؤں گا. مولوی تو پھنس گیا، آج بری طرح پھنس گیا. مولوی پھنس گیا. پاس نہیں گیا. اچھا پھنس نہیں گیا. اب تھوڑی اس کا بات جواب دینا. کریں، آپ دکھا. اب میں تمہوں پھنسانا. اے تکو جی، اے وقو صحیح البخاری. اب بخاری آ کے نہیں، یشیوں کی کتاب ہے، آپ کی کتاب ہے. اب بتاؤ حارث کس کی ہے؟ ہماری ہماری ہے. ہماری ہے. بخاری محمد ابن اسماعیل البخاری صحیح ہے. چاپ دار احیاء تراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں، دار احیاء تراث العربی. صحیح. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ صفحہ نمبر ہے 1267. 1267 صحیح ہے. کتاب کون سا ہے؟ کتاب الاحکام. باب الشہادت تکون عند الحاکم فی ولایتہ القضاء او قبل ذلك للخصم. ٹھیک ہے نا؟ یہ حدیث نمبر 7169 ہے. اس کے بعد یہ باب ہے، اس کے بعد روایت حدیث کی، عمر کی روایت ہے. لو قال عمر لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آیت الرجم بيدي. آیت رجم مجھے دکھاؤ قرآن میں، آیت رجم مجھے دکھاؤ. لولا ان يقول، اگر لوگ یہ نہ کہیں کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا ہے، میں آیت رجم اپنے ہاتھ سے لکھ دیتا، قرآن میں لکھ دیتا. یہ عمر کی شہادت، عائشہ کی شہادت، عبداللہ ابن عمر کی شہادت کہ قرآن ناقص ہے، قرآن کو بکری کہا گئی ہے. حارث جواب دینا، حارث جواب دینا. ہاں کیا نہیں ہے؟ کیا میں نے غلط بولا ہے؟ جواب دے رہا ہوں نا. جواب میں دے دو. یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ عقیدہ، آپ کے عقیدے پر بات کر رہا ہوں. تو آپ کا جو عقیدہ ہے نا، یہ آپ نے ایک من گڑت عقیدہ بنایا جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ایک آپ کے کتب کا عقیدہ ہے، بخاری کا عقیدہ. ایک منٹ. بخاری کا جو عقیدہ ہے، عائشہ کا عقیدہ ہے، عمر کا عقیدہ ہے، صحابہ کرام کا جو عقیدہ ہے کہ قرآن ناقص ہے، قرآن کو بکری کہا صحیح گئی. بخاری کی جو روایت پڑھی ہے، اس کی سند پڑھیں. بخاری کے سب روایت بالاجماع صحیح ہیں. بخاری کے اسانید میں جدال نہیں ہوتا. مسلم کی جو حدیث پڑھی ہے، میں سب بخاری کی روایات ضعیف ہے. ہماری کتاب ہے یا آپ کی کتاب ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بخاری میں کئی احادیث ضعیف موجود ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کتاب میں جو اصول کافی نے لکھا ہے، جو الاستبصار نے لکھا ہے، جو میرات العقول میں لکھا ہے کہ یہ قرآن اصلی قرآن کے سار آیت والا قرآن ہے، مجھے بتائیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وہ قرآن کریم پڑھا؟ آپ مجھے بتاؤ نا. تو دیکھو بھائی، میں آپ کو بخاری کے متعلق یہ کہتا ہے، بخاری کے روایت میں ضعیف ہے، ضعف موجود ہے. ملاحظہ فرماؤ عزیزوں، کہتے ہیں بخاری کے روایت ہمارے نزدیک اب بخاری سے بھی شیعوں کے مقابلے میں آتے ہیں نا، بخاری سے ہاتھ اٹھاؤ، قرآن سے ہاتھ اٹھاؤ، صحابہ سے ہاتھ اٹھاؤ، سب سے ہاتھ اٹھاتے ہو. یہ دیکھو صحیح مسلم بشرح النووی جلد نمبر 1 چاپ دار الفکر. یہاں پہ نووی صاحب اس کتاب کے مقدمے میں کیا فرماتے ہیں؟ اتفق العلماء رحمهم الله على ان اصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقته الامه بالقبول وكتاب البخاري اصحهما واكثرهما فائدہ. اتفق سب علماء کا اجماع کہ سب سے صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد بخاری مسلم ہے. یہ آپ کے علماء کا اقوال ہے. التقریب والتیسیر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اجماع ہے کہ سب یہ التقریب والتیسیر لمعرفت سنن البشیر والنذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاپ دار الکتب العربی، نووی صاحب کی کتاب ہے. اول مصنف فی الصحیح المجرد صحیح البخاری ثم مسلم وهما اصح الكتب بعد القرآن. آپ نے اس کو قرآن کے بعد قرآن کا بہن بھائی بنا دیا. میں آپ کی خدمت میں ایک اور دکھا دوں. یہ کتاب ہے
حجت اللہ البالغہ تالیف شاہ ولی اللہ ابن عبد الرحیم الدہلوی، جزء اول چاپ دار الجیل، کتاب چھپی ہے سنہ 2005 میں. اما الصحیحان فقد اتفق المحدثون على ان جميع فيها من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وانهما متواتران الى مصنفيهما، وان كل من يهون امرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين. صحیحان بخاری مسلم سب کا اتفاق ہے کہ اس میں روایت سب صحیح ہے، اور جو بخاری مسلم کی سند میں جرح کرے تو وہ کیا ہے؟ مبتدع ہے. آپ بدعتی بن گئے. آپ کی بیوی آپ پہ حرام ہو گیا. آج آپ نے بخاری پہ جرح کیا نا، آپ کی بیوی آپ پہ حرام ہو گیا. آج نکاح آپ کی باطل ہے، آپ کی نکاح باطل ہو گئی ہے بیٹے. تمہاری کتاب ہے، اسی لیے تمہاری نکاح باطل ہو گئی ہے. آج مدرسے میں گزارا کرنا پڑے گا، آج مدرسے میں گزارنا پڑے گا. اچھا یہاں پہ دو باتیں ہیں میرے محترم ناظرین. اب میں حارث بھائی میری بات اچھی طرح سے سن لیں. دیکھیں، ایک بات ہے جو آپ عوام کو سناتے ہو کہ قرآن کامل ہے، ہمارا اجماع ہے قرآن کامل ہے، اس کی دلیل کوئی نہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے نا. آپ کے جو ائمہ ہیں آپ کے پاس ایک حدیث نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے، ایک صحابی کا قول نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے. دکھاؤ پر، دکھاؤ. آپ کے پاس صحابہ کے صحیح ترین اقوال ہیں کہ قرآن ناقص ہے، قرآن کو بکری کہا گئی ہے، باقی قرآنوں کو عثمان نے جلا دیا. یہ آپ کے پاس صحیح احادیث ہیں، آپ کے کتب میں بری پڑی. باقی قرآنوں کو نہیں جلایا ہے. یہ قرات میں اختلاف تھا، وہ نہیں، قرات میں اختلاف نہیں تھا، مصاحف میں اختلاف تھا. قرات بعد میں وجود میں آئی ہیں، وہ مصاحف میں اختلاف تھا، مصاحف کو جلایا. قرات پر اختلاف تھا، قرات پر آپ سنو. اچھا آپ محنت کرو نا، وہ حدیث نکالو کہ قرآن کامل. آپ کے پاس 1 مہینے کا وقت ہے، آپ وہ حدیث لے کے آؤ. میں چینل کا پاسورڈ آپ کو دے دیتا ہوں. حسن اللہ یاری کا جو چینل ہے نا، میرے سارے ویڈیو تم ڈیلیٹ کرو، تم اپنا اور اپنے اساتید کا ادھر بیٹھ کے اپنے طالب علموں کے ساتھ جو کام تم کرتے ہو نا مدرسے میں، اس کا ویڈیو بنا کے اس چینل پہ رکھ دینا. قرآن کریم کی آیت سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا جواب ہم دے چکے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ٹائم ضائع نہ کرو پلیز، مجھے بات کرنے دو. تو دونوں فریقین ان کے پاس احادیث بری پڑی ہیں، حدیث ایک بھی نہیں ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، قرآن کامل ہے. پس ان کا رٹا ہے قرآن کامل. تو عائشہ کیا جو کہہ رہی ہے، آیت پیش کر رہا ہوں، وہ جو بکری کا وہ کیا تھی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کس کتاب کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، حضرت ابوبکر کے پاس بھی تھی، سارے صحابہ کے پاس تھی. اچھی بات ہے، صحابہ کے پاس قرآن تھے. اب حارث بھائی، اب یہ جو ہے نا، یہ بحث قرآن کی، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے. اب کسی بڑے مولوی کو لے کے آؤ نا ادھر میرے پاس. اپنی کتاب کی صفائی دیں، اپنی کتاب کی صفائی دیں. بات کرنے نہیں دیتے نا، تو جب میں جواب دینے لگتا ہوں تم کاٹ دیتے ہو نا، کاٹ دیتے ہو. آپ اپنی بات ابھی تک نہیں کر رہے ہیں، ابھی تک آپ نے اپنی بات نہیں کی. امام مہدی جو قرآن لے کے آئیں گے وہ کون سا قرآن ہے، کب آئے گا، تو وہ اس کا انتظار کرنا ہوگا. دلیل یہ ہے آپ کے قرآن تو بکری کہا گئی ہے. وہ آپ کے قرآن جو امام مہدی کے پاس بھی نہیں ہے نا، وہ تو بکری کہا گئی ہے. وہ تو اللہ اپنے قرآن کی حفاظت کر سکے نہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کی حفاظت دے کر. ایک بکری نے اللہ کو شکست دی. آپ کو تو یہی دین ہے نا. یہ تو قرآن کریم آپ کی یہ حالت ہے. بات کرنے دو نا بھائی صاحب، بھائی بات کرنے دو. اور گل سن بات کرنا. تم مجھ سے سوال کرتے ہو تو جواب دینے دو نا. حارث میاں یہاں پہ آتے ہو نا، ادھر آتے ہو، ادھر اٹھ پڑتی ہے، ادھر دردناک عذاب ملتی ہے تم جیسوں کو. ایسے ہی آپ منہ اٹھا کے آگے. میری بات پوری سنیں، منہ اٹھا کے نہیں، بات کا جواب دیں، دلیل سے جواب دیں. ہنسنی چلے گی بات، مذاق کی نہیں ہے، قرآن کریم کی ہے.
آپ ہنس رہے ہیں آگے مسکرا رہے تو ہیں. جواب دینے دو نا کہ جواب دینے لگتا ہوں تو آپ تم کاٹ دیتے ہو، پر کہتے جواب دو جواب. میرا تو سوال پھر تو خاموش پورا ہو. ہونے دیں نا، میرا سوال پورا ہونے دیں. آپ کہتے سوال ہیں آپ کہ یہ قرآن سوال آپ کے کریم پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہی پرانے سوال کو دوبارہ تکرار کرو گے. آیات باللہ اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ بھی نہیں کر سکے ہیں. یہ تو آپ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آئے تھے جنہوں نے صورت بنانے کی کوشش کی تھی، الفیل ملفیل، اور اپنے بڑوں کے پاس پیش کی تھی. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ الفیل ملفیل خرطوم فَأْتُوا الطویل. بِآیَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. آیت کے اوپر آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے قرآن کے کامل ہونے سے؟ کیوں نہیں ہے؟ تعلق ہے نا. وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. سارے گواہوں کو جمع کرو. آپ نے مجھ سے ٹائم لیا کہ میں سوال کر رہا ہوں، سوال تو کر نہیں رہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ دیکھیں اردو میں ایک لفظ ہے انگلش میں کنفیوزڈ، اردو یا پھر عربی میں کہتے ہیں حیران، حیرا، سرگردان. یہ بیچارہ کنفیوز ہے اور یہ ابھی اس کو ندامت ہو رہی ہے کہ ادھر کیوں آیا میں، کیونکہ آپ کی کلپ بن گئی میری بات اور سنیں. آپ کی کلپ ایسے بن گئی کہ سب لوگ اس کو دیکھ کے ہنسیں گے ہمیشہ کے لیے. ہنسیں گے نہیں، آپ کو دیکھ کے ہنسیں گے. میری بات کا جواب ابھی تک آپ نے نہیں دیا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اصلی قرآن جو آئے گا وہ امام مہدی کے ظہور کے بعد آئے گا. تو قرآن ابھی تک دنیا کے اندر آیا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کتنی دفعہ اسی سوال کو پوچھا ہے؟ جب سے یہ آیا ہے نا، ہر 2 منٹ بعد یا 1 منٹ بعد یا 30 سیکنڈ بعد اسی سوال کا تکرار کرتا ہے. اور میں نے اس کو بار بار کہہ دیا کہ بھئی تیرے پاس نیا سوال نہیں ہے، تم مجھے بار بار نہ کاٹو کہ میں سوال کرنے لگا ہوں کا سوال. تم سوال کر چکے ہو اسی سوال کو 10 دفعہ تکرار بلکہ 20 دفعہ تکرار کر چکے ہیں. اب خاموش ہو جاؤ تاکہ میں جواب دے دوں. ٹھیک ہے جواب دو. بھائی ان کا یہی حربہ ہے جماعت عمریہ کے علماء کا، اسی سوال کو بار بار تکرار کریں گے. ایک ہی سوال کو. بھائی آپ کون پاگل ہے یہاں پہ؟ دیکھنے والے پاگل ہیں، میں پاگل ہوں؟ نہیں، آپ پاگل ہیں کہ ایک ہی سوال کو آپ نے 20 دفعہ پوچھا ہے. تو چپ کرو، پھر سوال پوچھ رہے ہو نا، چپ کرو تو جواب دینا سن لو. تو چپ کرو گے تو جواب دیں گے. جب جواب دینے لگتے ہیں تو پھر کہتے ہو میں نے سوال کرنا ہے. تو چپ کرو گے تو جواب دیں گے. جواب دو. ہاں دو. تو بھائی صاحب قرآن کی بات ہو رہی ہے، قرآن مجید کے پاس. اب بات یہ ہے کہ عزیزو، ان کے کتابوں میں بھری پڑی ہے کہ قرآن مجید ناقص ہے. ان کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے. میں نے ان سے کہا نا کہ یہ کہتے ہیں میرے پاس حدیث ہے. جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. میں نے آپ کو 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے کہ وہ حدیث لے کے آؤ کہ قرآن کامل ہے. میں نے کہا میں اس چینل کا پاسورڈ آپ کو دوں گا، پھر آپ اس میں سے میرے ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں. اپنے ویڈیوز جو مدرسے میں بنتے ہیں نا آپ کے، وہ ویڈیوز اس میں لگا دیں، بہت ویور بنیں گے آپ کے. کیونکہ مدرسے میں جو آپ کے ہوتے ہیں نا علمی کام، وہ کافی دلچسپ ہوتے ہیں. مجھے وہ حدیث لے کے آنا، وہ حدیث نہیں، سوال جواب دینے دو. وہ حدیث لے کے آنا. جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. آپ کو 1 مہینے کا ٹائم ہے حارث صاحب، اگر نہ لا سکے تو پھر کیا ہوگا؟ کون سی حدیث؟ کہتا کون سی؟ وہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ آپ کے پاس حدیث ہے کہ قرآن کامل ہے. وہ حدیث لے کے آؤ نا، ابھی لے کے آؤ. 1 مہینے تک لے کے آؤ. آپ کو 1 مہینے کا ٹائم دیا. اوکے؟ آپ کے کتب میں بری پڑی ہیں صحابہ کرام کے شہادات کے قرآن ناقص ہے، قرآن کو بکری کہا گئی. بقیہ مصاحف کو عثمان صاحب نے جلا دے دیا. ایک بھی قول نہیں ہے، ایک بھی شہادت نہیں کسی صحابی کا قرآن کامل ہے. ٹھیک ہے نا؟ قرآن اب وہ جواب دو. صحابہ کرام کا عمل سب سے زیادہ وہ دکھا دینا، وہ دکھا دینا. بھائی میں نے آپ کو 1 مہینے کا ٹائم دیا نا کہ آپ کہتے ہیں صحابہ کا قول ہے کہ قرآن کامل ہے، وہ ہمیں دکھا دینا. 1 مہینے کا ابھی دکھا دو. کہتے ہیں نہیں کیوں نہیں ہے، دکھاؤ. دکھاؤ بھائی. پھر کاٹ دیا، پھر مجھے جواب نہیں دینے دیا، پھر مجھے کاٹ دیا میرے جواب. آپ جواب سن ہی نہیں رہے، جواب دے ہی نہیں رہے. تو آپ دوسری بات جواب دو گے تو جواب دیں گے نا. آپ نے کہا، ابھی آپ نے کہا کہ کیوں نہیں ہے، صحابہ کا ہے قول ہے کہ قرآن کامل ہے. وہ دکھاؤ مجھے. بسم اللہ. حارث دکھا مجھے. ابو بکر کا دکھا، عمر کا دکھا، عثمان کا دکھا، زید بن ثابت کا دکھا. بسم اللہ. حارث پہنچ گیا. صحابہ کرام کا عمل اس بات کے دکھاؤ. وہ عمل دکھاؤ، وہ عمل دکھاؤ. چلو وہ عمل دکھاؤ. چلو قرآن کامل ہے. اہل بیت نے کس پر عمل کیا مجھے بتائیں آپ. وہ مجھے وہ عمل صحابہ کا دکھاؤ کہ ثابت کرتا ہے کہ اس مصحف میں سے کوئی آیت ناقص نہیں ہے. دکھاؤ وہ عمل. بسم اللہ. ختم ہے نا بھائی، پنس گیا نا. پنچر مولوی پنچر ہے. پنچر نہیں ہے. آپ میری بات دکھاؤ نا. وہ آپ کہتے ہیں صحابہ کا، پہلے کہہ رہے تھے صحابہ کی حدیث ہے، اب حدیث نہیں، اب کہتے ہیں عمل ہے. وہ عمل دکھاؤ. وہ کون سا عمل ہے بھائی؟
صحابہ نے حج کیا ہے, صحابہ نے نماز پڑھی ہے, ٹھیک ہے, اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ قرآن ہی کامل ہے, مصحف کامل. ثابت ہوتا ہے نا. کیسے صاحب سمجھا دو, کیسے ثابت ہوتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں. میرا ایک اور سوال ہے. میں سمجھ رہا تھا کہ یہ پٹھان اس طرح ہوتے ہیں. اس کے اوپر سوال ہے میرا. سوال یہ ہے کہ آپ ابھی ایک سوال کیا نا, اس کا جواب لے لو. ایک سوال کیا نا, اس کا جواب نہیں نہیں نہیں, یہ سوال کی ضرورت نہیں ہے. حارث میاں ابھی ایک سوال کیا, اس کا جواب لے لو. پھر مزید سوال, اور پھر نہیں کہنا سوال کا جواب نہیں دیا, کیونکہ آپ مجھے کاٹ رہے ہیں. اس سوال کا جواب پھر دیں. یہ سوال اسی کے متعلق ہے, یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے, اسی کے متعلق ہے, گویا کہ اس کا جواب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قرآن کریم کو پڑھا ہے, کس قرآن کریم کی اشاعت کی ہے, کس قرآن کریم کے مطابق فیصلے کیے, مجھے بتائیں. اچھا تو ایک سوال کا جواب لے لو, پھر دوسرے سوال کا جواب. تو میرے محترم ناظرین, ان کے قرآن کو بکری کہا گئی ہے. ان کے کتاب سے دکھا دیا, کہتے ہیں یہ شیعوں کی کتاب ہے. ان کو شرم بھی نہیں آتی, ان کو اپنی کتاب کا نہیں معلوم. کتاب حالانکہ میں اس طرح نہیں کہ میں کتاب ایسے پڑھ رہا ہوں, کتاب کے صفحے دکھا دیا, سب دکھا دیا, اس کے باوجود کہتا ہے یہ شیعوں کی کتاب ہے. بخاری کا دکھا دیا ہے کہ اب کہتے ہیں کہ بخاری جو ہے, بخاری ضعیف ہے. اور آپ نے ثابت کر دیا کہ جو بخاری کو ضعیف کہتا ہے اس کی عورت اس پہ حرام ہو جاتی ہے. اب آپ کیا کرو گے؟ اچھا چلیں آتے ہیں اس طرف. اب آتے ہیں اس طرف. دیکھو میرے محترم ناظرین, اب موقف میرا سن لو اچھی طرح سے. اب آپ سے خدا حافظی, میرے سوال کے جواب میں دے دیتا ہوں, آپ سن لیں آن لائن. تھینک یو سر, آپ کی بہت مہربانی. اگلے ہفتے آپ سے گفتگو جاری رہے گی. سوال کا جواب, ان کے سوال کا جواب کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قرآن ہے. دیکھیں آپ تو کہتے ہو نا, آپ کے کتب میں یہی پڑھا ہے کہ قرآن ناقص سے چلا گیا, جل گیا, بکری کھا گئی ہے, ختم ہو گیا, بس ضائع ہو گیا. نہیں ہے, بس ختم. جو ضائع ہو چکا ہے ضائع ہو چکا ہے, اس کا وہ اب اس کو نہیں ملنا. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے روایات بھی صحابہ ہی کی روایات کی طرح ہیں کہ اس قرآن میں کمی واقع ہوئی ہے. حالانکہ شیعہ علماء یہ نہیں کہتے, مخالفین کے علماء بھی یہ نہیں کہتے. جماعت عمریہ کے علماء اور شیعہ علماء, شیعہ مراجع, وہ سب یہی گن گاتے ہیں. لیکن میرا جو موقف ہے منفرد ہے. میں شیعہ علماء کے بھی مخالف ہوں, میں جماعت عمریہ کے بھی مخالف ہوں, کیونکہ میں دلیل کا تابع ہوں اور میں دلیل مانگتا ہوں اس مسئلے پر. شیعہ بھی میری تکفیر کرتے ہیں, عمریہ بھی میری تکفیر کرتے ہیں, اور مجھے پرواہ نہیں ہے تکفیر کریں, جہنم میں جائیں ان کی تکفیر. بات انسان کی سچ ہونی چاہیے کہ دیکھیں قرآن ناقص ہے, موجودہ قرآن ناقص ہے یا کامل ہے. فریقین کے روایات جیسے صحابہ کے روایات ابھی میں نے دکھا دیا, اور جو میں نے نہیں دکھائے وہ بہت زیادہ ہیں کہ قرآن ناقص ہے. اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کے روایات بھی یہی کہہ رہے ہیں, اور روایت ایک بھی نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے. تو یہ روایات بلا منازع, یعنی ایک بلا مناقض, اس طرح نہیں ہے کہ روایات کے مقابلے میں دوسری بھی روایات ہیں کہ یہ قرآن کامل ہے. نہیں, اس کے مقابلے میں کوئی روایت ہے ہی نہیں ہے. اور پھر جس انداز سے قرآن جمع ہوئی ہے وہ بھی اس طرح کوئی علمی انداز نہیں تھا زید بن ثابت اور ابو بکر, عمر اور عثمان کا. تو اور بہت سارے دوسرے دلائل ہیں. لَتَرْكُبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. تو کہ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. تو دلائل بہت زیادہ ہیں, دلائل بہت زیادہ ہیں اس بات پر. تو یہ جو قرآن فریقین کا اس مسئلے پہ اجماع ہے کہ قرآن ناقص ہے, تو وہ کامل قرآن کہاں ہے؟ جماعت عمریہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو بکری کہا گئی ہے. اس قرآن کو کیا کہا گئی ہے؟ بکری کہا گئی ہے. اس قرآن کو بکری کہا گئی. تو یا عثمان نے جلا دی, وہ ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گیا. شیعوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں, وہ محفوظ ہے, اہل بیت علیہ السلام کے پاس محفوظ تھا, اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے اسی قرآن کو اسی ترتیب کے ساتھ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے, اور جو اس میں جو نواقص وغیرہ ان سب کو مرتفع کر کے وہ امت کو دوبارہ دکھائیں گے, سب بدعات کا خاتمہ کریں گے اور پوری سنت کو بھی ظاہر کریں گے. یہ اس کے روایات احادیث زیادہ ہیں, شیعوں کے پاس کم نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ یہ کفر ہے, جو بھی ہے, ہم اس کفر کے طعن کو خریدنے کے لیے تیار.